سیاست ہوتی کیا ہے؟ ہم کو آپ کو عمر بن عبد العزیز جیسے خلیفہ سے سیکھنا چاہیے۔ عمر بن عبد العزیز ایک ایسے خلیفہ تھے جن کی 3 بر اعظم میں حکومت تھی، یعنی اس دنیا کو ایسے گولائی میں کھینچ دیجئے اور اسے 4 پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیجئے تو صرف ایک حصے میں ان کی حکومت نہیں تھی، باقی 3 حصے میں ان کی حکومت تھی۔ اور ان کی شادی جس سے ہوئی تھی، ان کی اہلیہ جو تھی، ان کی وائف جو تھی، وہ 5 پشتوں سے شہزادی تھی، یعنی بادشاہ کی بیٹی تھی، یعنی ان کے پردادا بھی بادشاہ تھے، ان کے دادا بھی بادشاہ تھے، ان کے والد یعنی ان کے ابو بھی بادشاہ تھے، اور ان کے شوہر عمر بن عبد العزیز بھی کیا تھے؟ بادشاہ تھے۔ لیکن وہ بادشاہ جس کے بیت المال میں اتنا پیسہ ہو کہ ان کے علاقے میں ایک بھی صدقہ لینے والا بندہ نہ ہو، لیکن ان کا بیت المال بھرا ہوا ہے پیسوں سے، لیکن ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس عید میں اپنے بچوں کو کپڑا بنانے کے لیے پیسہ نہیں تھا۔ ایک ایسا بادشاہ جس کے بیت المال میں اتنا خزانہ ہو اور ان کے پاس اپنے بچوں کو عید میں کپڑا بنانے کے لیے پیسہ نہیں تھا، ان کی وائف نے، ان کی اہلیہ نے انہیں ایک مشورہ دیا۔ عید قریب آنے لگی تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ آپ ایسا کریے کہ آپ اس بار 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیجئے۔ اس وقت کیا ہوتا تھا، دینی طریقہ کیا ہے کہ آپ اگر کسی تنظیم کو چلا رہے ہو یا کسی حکومت کو چلا رہے ہو تو آپ کا ایک ہونیریم یعنی آپ کی ایک تنخواہ مقرر کر دی جاتی ہے۔ آج کی طرح نہیں کہ آج جیسے ایم ایل اے اور ایم پی کا جب تک کسی ندھی میں کمیشن نہیں ہوگا تب تک وہ نیتا نہیں مانے جاتے۔ اگر ایک سڑک بھی بن رہی ہے تو اس میں ان کا کمیشن ہوتا ہے۔ اگر ایک کسی بلڈنگ کو اگر وہ پاس کر رہے ہیں، اپنے فنڈ سے پیسہ دے رہے ہیں تو اس میں ان کا کمیشن ہوتا ہے۔ بغیر کمیشن کے آج کے ایم ایل اے اور ایم پیز کا یا نیتاؤں کا گزارا نہیں ہوتا۔ ہمیں سیاست کس سے سیکھنی چاہیے؟ ہمیں سیاست ایسے لوگوں سے سیکھنی چاہیے جن کی زندگی کا اپنا ایک اتہاس رہا ہے، جن کی حکومت کی اپنی ایک تاریخ رہی ہے۔ عید کا وقت آیا، بیت المال یعنی ان کے فائنینس کے خزانے میں پیسہ بھرا ہوا ہے، ان کو ایک تنخواہ مقرر کر دی گئی تھی کہ آپ کو اتنے پیسے لینا ہے اور اسی میں اپنا خرچہ چلانا ہے۔ کس کو؟ بادشاہ کو۔ اب ان کے پاس عید میں اپنے بچوں کو کپڑا بنانے کے لیے پیسہ نہیں تھا، تو ان کی بیوی نے کیا کہا کہ آپ بیت المال سے 1 مہینے کی تنخواہ کیا کریے؟ ایڈوانس لے لیجئے، اور اگلے مہینے جب آپ بیت المال سے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے کے بچوں کو عید کا کپڑا بنوا دیجئے، اور اگلے مہینے آپ اس پیسے کو اگلے مہینے کی تنخواہ میں کٹوا دیجئے گا۔ عمر بن عبد العزیز بادشاہ تھے، ان کو ضرورت کیا تھی؟ وہ تو جتنا چاہتے نکال لیتے، ان کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اپنے فائنانس منسٹر کے پاس گئے، وزیر خزانہ کے پاس گئے، اور وزیر سے کہا کہ ہمیں اپنے بچوں کو عید کا کپڑا بنوانا ہے، 1 مہینے کی تنخواہ ہمیں ایڈوانس دے دیجئے۔ اب وزیر بھی، وزیر خزانہ بھی، وہ ظاہر سی بات ہے آج کی طرح نہیں تھا، ان کے بھی ایمان کا تقاضا دیکھیے کہ وزیر خزانہ نے ایک سادہ پیپر، ایک سادہ پنہ بادشاہ کے سامنے رکھ دیا، عمر بن عبد العزیز کے سامنے رکھ دیا، اور یہ کہا کہ اس پر آپ لکھ دیجئے کہ آپ اگلے مہینے زندہ رہیں گے، ہم آپ کو تنخواہ دے دیتے ہیں۔ کیا ایمان تھا! کیا کہا کہ آپ اس کاغذ پہ لکھ دیجئے کہ آپ اگلے مہینے زندہ رہیں گے، ہم آپ کو 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دیتے ہیں۔ جب وزیر خزانہ نے یہ بات کہی تو عمر بن عبد العزیز یہ سن کر رونے لگے اور واپس آ گئے۔ واپس آ کے اپنی بیوی سے کہا، پوری بات بتائی، تو ان کی بیوی بھی رونے لگی۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم اپنے بچوں کی عید منا لیں گے، بغیر کپڑے کے بھی منا لیں گے۔ یہ ایمان تھا، یہ سیاست کا طریقہ تھا۔ آج ہم کو بتا دیجئے ہمارے سیاستداں کیا کرتے ہیں۔
आज सबसे पहले हमें फॉर्च्यूनर चाहिए, आज सबसे पहले हमें एमएलए और एमपी बनने के बाद हमें सड़क में कमीशन चाहिए, हमें बिल्डिंग में कमीशन चाहिए। छोड़ दीजिए, हम एक ग्राम प्रधान बनते हैं छोटे से गांव का, तो हम कितने पैसे मार जाते हैं गरीब का और आवाम का, क्या किसी को अंदाजा है? हमारे कहने का मतलब यह है कि हम कोई भी काम करें, अगर हमारे काम में दीन नहीं शामिल है, दीनी तरीका नहीं शामिल है, तो फिर हम सक्सेस नहीं हो सकते।